سمجھایا گیا ہے کہ مسلمان ان روایات کو سن کر، اور اللہ تبارک و تعالی نے کل بروز قیامت جو ایک مسلمان روزہ دار کے لیے فضیلت رکھی ہے، ثواب رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے لیے انعام و اکرام رکھا ہے، اس کو جب سنتا ہے تو اس کی مزید رغبت بڑھتی ہے۔ سنیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کو خطبہ دیا اور اس میں رمضان المبارک کے فضائل وغیرہ کو بیان فرمایا، اور فرمایا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ 2 باتیں وہ جن سے تمہارا رب عز وجل راضی ہو، اور 2 کی تمہیں ہر وقت ضرورت ہے۔ پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی، وہ کہ جن 2 سے تمہارا رب عز وجل راضی ہوتا ہے وہ کلمہ شہادت اور استغفار، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا ہے، اور وہ 2 کہ جن کی تمہیں ہر وقت ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کی پناہ چاہو۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں جہاد کرو مال غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، اور سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ کتنی پیاری روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ آج بدقسمتی سے ایک تعداد مسلمانوں کی اس وسوسے کا شکار ہوتی ہے کہ اگر مسلسل روزے رکھے جائیں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو مسلمان کے لیے حدیث پاک سے بڑھ کر کیا شے ہو سکتی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہمارا ایمان ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ رمضان میں تو بیمار بڑھ جاتے ہیں، گلے کی خرابی عام ہو جاتی ہے، بخار بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ پیٹ کی خرابیاں اور دیگر امراض مزید جنم لیتے ہیں، جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو دراصل روزہ واقعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ یہ جو بیماری کا تعلق ہے یہ ہماری بد پرہیزی کی وجہ سے، ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سحری میں اور افطار کے وقت جو ہمارا کھانے کا انداز ہوتا ہے، اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا تو یہ روزے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بد پرہیزی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب سارا دن روزہ رہا، بالکل گلا خشک ہے، پیٹ میں جو کچھ تھا وہ ہضم ہو گیا، اب جیسے افطار کا وقت ہوا ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یک ٹھنڈا شربت جو ہے وہ ایک ساتھ 2-3 گلاس پیٹ میں اتار دیے۔ اب بتائیے کہ سارا دن کا جو خالی معدہ تھا اور بالکل خشک گلا، اس پہ جب یک ٹھنڈا پانی ہم پی لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ظاہر ہونا ہے۔ پھر ٹھنڈا پانی ابھی ہم نے پیا ہے، اس کا اثر ختم نہیں ہوا، اب ہمارے سامنے دسترخوان پر مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں ایک تعداد کے اندر موجود ہیں اور وہ ہم کھائے چلے جا رہے ہیں، تو اب گلے نے تو خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر ہمارا کھانے کا جو انداز ہے، سحری میں اس لیے بہت زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن کچھ کھایا نہیں۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ سحری میں ڈٹ کر کھائیں گے اور پھر نماز پڑھی اور سو گئے، پھر اٹھے تو کام پر گئے اور وہاں پر بھی کوئی ورزش کا ایسا عمل نہیں، سارا دن آرام سے گزارا، اور پھر افطار کے وقت مزید اپنے پیٹ میں اتنا کھانا بھر لیا۔ نماز سے پہلے افطاری کے نام پہ بہت کچھ کھاتے ہیں، پھر جیسے مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر آئے اب وہ کھانا جو معروف کھانا کہلاتا ہے، یعنی پکوڑے، سموسے، رول اور فروٹ، ان چیزوں کو تو عرفاً کھانے ہی میں شمار نہیں کیا جاتا،
حالانکہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ شاید بھوک باقی نہ رہے، لیکن وہ افطاری کے نام پر ہم نے کھایا، کھانا تو اب نماز کے بعد کھانا ہے، پھر جو ہے وہ چاول ہے یا روٹی ہے یا جو بھی چیز ہے وہ اب ہم نے کھا لی۔ پھر تراویح پڑھنے کے لیے گئے تو اب تراویح 20 رکعت ہم نے پڑھی ہے، تو اب تراویح کے بعد پھر بھوک محسوس ہو جاتی ہے، اب پھر ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اگر ہم غور کریں تو یہ بیمار ہونا، اب بھلے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، آپ پوچھ لیں، مشورہ کریں کہ میرا یہ کھانے کا انداز ہے، اس سے کہیں میری صحت پہ اثر تو نہیں پڑے گا، تو ہر سمجھدار ڈاکٹر آپ کا یہ جدول سن کے آپ کو ضرور پرہیز کا مشورہ دے گا۔ تو حدیث پاک برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، واقعی جو روزہ رکھے الحمدللہ وہ صحت مند ہوتا ہے، لیکن جو بیماری ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہے، وہ اپنے ہی کیے کا خمیازہ ہے جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، کتنی پیاری روایت ہمیں ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کے معاملات اور دین کے قواعد 3 ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جس نے ان میں سے کسی ایک کو ترک کیا اس نے اس کو جھٹلایا اور وہ مباح الدم ہے، یعنی اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی دینا، نمبر 2 فرض نماز ادا کرنا، اور نمبر 3 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک اور روایت میں ہے جس نے ان میں سے کسی ایک کو ترک کیا وہ اللہ تبارک و تعالی کو جھٹلانے والا ہے، اس کا نفل و صدقہ کچھ قبول نہیں اور اس کا خون اور مال حلال ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیے، ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ آج ہم تھوڑا سا عذر ہونے پر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک تعداد ہے کہ روزہ قضا ہونے کے باوجود انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ معاذ اللہ ایک طبقہ ہے جو فقط اپنے کاروبار اور دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ درزیوں کا کام کرتے ہیں تو اب رمضان چونکہ ان کا سیزن ہے، عید کا موقع قریب ہے، تو تقریباً ہر دوسرا شخص، ہر آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے سلواتا ہے۔ سیزن ہے، سنا گیا ہے کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے تک کام کیا جاتا ہے، رات دن کام کرتے ہیں، بس 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ بھی پوری نیند نہیں لیتے، بس نیند کی اور پھر بیٹھ گئے، وہیں پہ سو گئے، پھر بیٹھ گئے۔ اب جو 18 گھنٹے کام کرنے والا ہے اب اس کو روزہ بھی رکھنا ہے، اب اس کا امتحان ہے، آیا کہ وہ روزے کو مقدم رکھتا ہے یا اپنے اس پیشے کو اور اپنے شعبے کو۔ تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں میں تمام نہیں، الحمدللہ بے شمار ایسے مسلمان ہیں کہ جو جتنا بھی سخت کام کرتے ہیں اس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں، روزہ نہیں چھوڑتے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن چونکہ یہ طبقہ ایک تعداد میں ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور ان کے کام میں چونکہ ترقی ہوتی ہے، سارا سال اتنا نہیں کماتے جتنا کام ان کا رمضان میں آتا ہے، تو اب نفس جو ہے وہ ورغلاتا ہے کہ کچھ کر لے، محنت کر لے،